بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم بہت ہی سادہ انداز سے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شعر کیا ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی زبان کی ترقی کا انحصار اس زبان کو بولنے والوں کی تعداد پر ہوتا ہے، اور انسان تبھی کوئی زبان بولتا ہے جب اس کو سمجھنے والے اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ شعر کو سمجھیں گے کہ شعر در حقیقت ہوتا کیا ہے، کیونکہ اردو زبان کا زیادہ ادب جو ہے وہ شاعری کی صورت میں ہے، اور اردو کو سمجھنے کا دعویٰ انسان تبھی کر سکتا ہے جب ہم اس کے لٹریچر کو سمجھ سکیں، اس کے ادب کو جانتے ہوں۔ تو آپ کا مزید قیمتی وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں۔ عزیز طلباء، شعر کے لغوی معنی جاننا اور بوجھنا کے ہیں۔ اصطلاحاً شعر کی مختلف تعریفیں ملتی ہیں۔ کسی نے اسے کلام موزوں کہا ہے تو کسی نے اسے مؤثر کلام۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ شعر کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں شعر ہیں۔ مجنو گورکھ پوری کہتے ہیں شاعری موزوں اور پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہے۔ ایک اور بڑا نام شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک کلام موزوں شعر ہے۔ غلام علی آزاد بالگرامی لکھتے ہیں کہ شعر ایسا موزوں کلام ہے جو مقفع یعنی قافیے والا ہوتا ہے اور قصدن لکھا گیا ہو۔ عزیز طلباء، شعر ہی نثر اور نظم میں فرق قائم کرتا ہے، اور شعر میں اولین شرط جو ہے وہ وزن کی ہے۔ وزن کے لغوی معنی اندازہ اور پیمانہ کے ہیں، مگر اصطلاحاً ہم دو کلموں کی حرکات و سکنات کے برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ کسی شعر یا کلام کو علم عروج کی مقررہ بحروں میں سے کسی بحر کے میزان پر تولنا وزن کہلاتا ہے۔ البتہ وزن میں حرکات اور حروف کے اختلاف کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جس شعر کا وزن بحر کے مطابق ہو وہ موزوں اور صحیح ہوگا، ورنہ اسے غیر موزوں اور غلط قرار دیا جائے گا، بلکہ سرے سے وہ شعر ہوگا ہی نہیں۔ اب ہماری بات میں لفظ آیا ہے بحر۔ بحر کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ بحر کے لغوی معنی سمندر یا دریا کے ہیں، لیکن شعری اصطلاح میں بحر چند ایسے کلمات موزوں کو کہا جاتا ہے، مناسب کلموں کو کہا جاتا ہے جن پر اشعار کا وزن درست کیا جاتا ہے۔ بحر جن اجزاء یا ٹکڑوں سے وجود میں آتی ہے ان کو ارکان کہتے ہیں، اور جز کو رکن کہتے ہیں، اور ایک بحر کے اندر مختلف رکن ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ مصرع، ایک شعر کے عموماً دو مصرے ہوتے ہیں، یعنی کہ شعر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک شعر رکھتا ہوں۔ اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر پہ غور کریں۔ پہلا مصرع اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں مصرع اولا کہلائے گا، جبکہ اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں مصرع ثانی ہوگا۔
इस तरह से शेर की मुकम्मल तारीफ जो है कुछ इस तरह से बनेगी कि शेर के मानी जानना के हैं, यानी किसी चीज की हकीकत से आगाह होना या उसका शऊर व अदराक रखना। इस्तिलाहन उससे मुराद वो कलाम मौजू है जो शऊरी तौर पर कहा जाए, जो तबीयत पर असर करे। शेर में काफिया, रदीफ और बहर लाजमी हैं। इसके बरअक्स नसर में वजन और बहर की कैद नहीं होती, और यही चीज नसर और शायरी को एक दूसरे से अलग करती है। अजीज तुलबा, जो लफ्ज काफिया, रदीफ और बहर लाजम के आए हैं, इनमें से काफिया और रदीफ की वजाहत दूसरी वीडियो में करते हैं, क्योंकि अगर इसी में की जाएगी तो वीडियो ज्यादा तवील हो जाएगी। अब आपके सामने शेर की दो मिसालें पेश करना चाहता हूं। वो हमें भूलना चाहें तो भुला दें पल में, वो हमें भूलना चाहें तो भुला दें पल में, हम उन्हें भूलना चाहें तो जमाने लग जाएं। हम उन्हें भूलना चाहें तो जमाने लग जाएं। दूसरा शेर है, याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। उम्मीद करता हूं कि आपको शेर क्या होता है, शेर की में वजन, बहर क्या होती है, और एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, मिसराए ऊला और मिसराए सानी क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हामियों नासर।